الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آئیں دعائیں یاد کریں کہ درس نمبر 7 کے ساتھ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو دعا ہم پڑھیں گے اور یاد کریں گے وہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5074 ہے، اور یہ صبح اور شام کے مسنون اذکار میں سے دعا ہے۔ اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس دعا کے کلر کمبینیشن کے اوپر غور کیجئے گا کہ ریڈ کلر ان الفاظ کا ہے جو پہلے سے آپ کو یاد ہیں اور آپ کو ان کا مطلب بھی معنی بھی معلوم ہے۔ اس کے علاوہ پرپل کلر میں نے ان الفاظ کو دیا ہے جو اس دعا کے اندر نئے ہیں اور ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اور ایک اور درخواست آپ لوگوں سے کروں گا کہ اس دعا کو لمبا سمجھ کے پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ یہ دعا، اس دعا کے اندر بھی جو الفاظ یوز ہو رہے ہیں تقریباً 80 to 85% جو الفاظ ہیں وہ آپ کو پہلے سے آتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اس دعا کو شروع کرتے ہیں تو پہلی لائن پر آتے ہیں اللہم انی اسألک، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں العفو۔ اب دیکھیے عفو کا جو لفظ ہے ہم اپنی اردو زبان میں اکثر بولتے ہیں عفو درگزر۔ اسی طرح آگے عافیہ کا لفظ ہے، یہ بھی نیا نہیں ہے، ہم اکثر کسی کو دعا دیتے ہیں اردو میں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، تو یہ نیا لفظ بھی نہیں ہے۔ آگے دنیا اور آخرت آ رہی ہے، یہ بھی ہمارے لیے کوئی نئے لفظ نہیں ہے۔ تو اینی ہاؤ جی آپ آتے ہیں ہم عربی میں ان کی کیا میننگ ہے، تو عفو کا مطلب ہے جی معافی، اور عافیت جو ہے یہ لفظ اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، اور بیسیکلی یہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، تو اس میں بدن کی خطرناک اور موذی بیماریوں سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما۔ اور اس کے علاوہ جب آگے ہم کہہ رہے ہیں فی الدنیا والآخرہ، تو نہ صرف ہم اپنی بدن کی تمام موذی اور خطرناک بیماریوں سے حفاظت مانگ رہے ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کے اندر جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے بھی محفوظ فرمائیں۔ تو ان شارٹ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے جی اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری لائن کا دیکھتے ہیں جی کیا ترجمہ ہے، تو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو پہلی لائن میں ہی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب آگے دیکھیے آگے آ رہا ہے دینی، تو یہاں پر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لفظ ہے بیسیکلی دین پلس یا متکلم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے انی کا لفظ پڑھا تھا اس وقت میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہ انا پلس یا متکلم سے مل کر بنا ہے، اور یا متکلم کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ دعا مانگ رہا ہے وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے، یعنی کہ میں مخاطب ہوں اگر تو میں اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ اب دینی جب میں کہہ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں میرا دین۔ اس سے آگے لفظ ہے دنیا، یا اس کو میں اینڈ پہ ایکسپلین کروں گا جی۔ اس سے آگے ہے وہ اہلی،
اہل کا مطلب ہے فیملی، خاندان، اور اہلی کا مطلب ہوا میری فیملی، میرا اہل و عیال۔ اگلا لفظ ہے جی مالی، یہ بھی مال اور یا متکلم کو ملا کے بنا تو یہ بن گیا مالی، مطلب میرا مال۔ اب یہ دیکھیے کہ میں آتا ہوں ورڈ دنیا یا کے اوپر، تو آپ غور کریں گے جہاں پر بھی یا متکلم لگی ہے تو یا سے پہلے زیر آئی ہے، یعنی دینی، اہلی، مالی، ان یا سے پہلے زیر آ رہی ہے، اور یہی یا متکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے زیر آئے۔ لیکن جو الفاظ یا متکلم سے پہلے الف پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے دنیا، یہ لفظ الف پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جب یا متکلم آتی ہے تو پھر یا کے اوپر زبر آ جاتی ہے، یعنی دنیا یا، یعنی میری دنیا۔ اسی طرح کا ایک لفظ ہے عصا، آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بڑی مشہور ہے، تو جب ہم کہیں گے میری لاٹھی تو اس میں بھی یہی آئے گا عصا یا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ عربک کا رول سمجھ آ گیا ہو گیا یا متکلم کے حوالے سے۔ تو اب اس لائن کا ہم اس لائن کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں جی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اے اللہ بے شک میں آپ سے اپنے دین، اپنی دنیا اور اپنے اہل و مال میں معافی اور عافیت مانگتا ہوں۔ اب نیچے کی تیسری لائن پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی یہاں پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہم، اے اللہ، اللہم استر۔ بیسیکلی یہ لفظ بھی نیا نہیں ہے، سطر پوشی کرنا، سطر ہماری اردو زبان میں بولا جاتا ہے کسی چیز کو ڈھانپنے میں، سطر پوشی جیسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ڈھانپا جانا۔ تو یہاں پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہم استر، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھانپ دے، اوراتی، اوراتن کہتے ہیں جی کسی ایسی چیز کو جو کھلی پڑی ہو اور وہ باعث شرمندگی ہو، یعنی کہ یہاں پر ہم یہ لفظ محاورتاً بولا جا رہا ہے، اور ہم یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہاں پر اوراتی کا جو لفظ ہم مطلب لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں اپنے عیب، اپنے گناہ، کہ اللہم استر اوراتی، اے اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پر، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آگے آ رہا ہے جی وَآمِرْ رَوْآتِي، اس میں آمن کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے جی امن میں ہونا، دل کو اطمینان ہونا، راحت ہونا، چین ہونا۔ اور آگے جو روآتی کا لفظ ہے یہ بھی روآتن پلس یا متکلم مل کے بنا ہے۔ روآتن کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ، کوئی پریشانی، کوئی خطرہ جو کسی وجہ سے بھی ہو، چاہے مالی پریشانی ہو، چاہے بیماری کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائرسز پھیلے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں، تو کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہو، ہم کہہ رہے ہیں وَآمِرْ رَوْآتِي، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری گھبراہٹوں میں، میرے خطرات میں، مجھے جو بھی دلی اندیشے ہیں اس میں میرے دل کو اطمینان بخش اور مجھے امن بخش۔ تو دیکھیے کتنی پیاری دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ ایک سائڈ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پردہ پوشی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دیں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور پھر وہ جو ان گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کو، اس سے بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اطمینان بخشیں۔ چوتھی لائن پہ جانے سے میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں جی کہ چوتھی لائن کے ساتھ ایک بڑی قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کا لنک ہے۔ اگر آپ سورہ اعراف پڑھیں جس کی سورہ نمبر 7 ہے، اس کی آیت نمبر 17 ہے جی، جس میں شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک چیلنج کیا تھا۔ اس نے کہا تھا جی کہ میں انسانوں پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور ان میں سے آپ اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے، یعنی کہ میں اتنا شدید حملہ کروں گا کہ اکثر لوگ میرے حملے کی نظر ہو جائیں گے، یعنی کہ میں ان کو بہکا دوں گا، ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ تو دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم اپنی امت پہ کتنا کرم کیا، کتنی رحمت کی کہ اس شیطان نے جو چیلنج دیا تھا اس سے بچنے کے لیے یہ دعا ہمیں بتا دی کہ اللہم احفظنی، اے اللہ میری حفاظت فرما، من بینی یدیہ۔ بینی یدیہ بیسیکلی ہوتا ہے جی، اس کا اگر الفاظی مطلب ہم لیں تو یہ آتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، لیکن بیسیکلی یہ عربی محاورہ ہے، جس طرح اردو میں ضرب الامثال ہوتے ہیں، محاورے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ترجمہ عربی محاورے کا ہم محاورے کا ترجمہ لیں گے جس کا مطلب ہوتا ہے سامنے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہم احفظنی من بینی یدیہ، اے اللہ میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، ومن خلفی اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی اور میرے دائیں جانب سے یعنی رائٹ سے،
व आइन शिमाली और मेरी बाईं जानिब से यानी लेफ्ट से, व मिन फौकी और मेरे ऊपर से। अब आखिरी लाइन है जी, व आऊज़ु बि अज़मतिका, ए अल्लाह सुब्हाना ताला मैं आपकी अज़मत के ज़रिए आपकी पनाह में आता हूँ, अन उग़ताला मिन तहती, तहत नीचे को कहते हैं, आपको मालूम ही है। उग़ताला एक नया लफ्ज़ है आपके लिए, जिसका मतलब होता है अचानक से हलाक हो जाना, सडन एक्सीडेंट। तो बेसिकली मुफस्सरीन जो हैं वो इसका तर्जमा ये करते हैं कि जब ज़लज़ला आता है, ज़लज़ले आते हैं तो लोग, ज़मीन फटती है और लोग उस ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। तो ये उस यानी कि एक ऐसी आफत से बचने के लिए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहे हैं। तो इसका तर्जमा हो रहा है कि ए अल्लाह मैं आपकी अज़मत के साथ आपकी पनाह में आता हूँ कि अचानक अपने नीचे की तरफ से हलाक किया जाऊँ। तो देखिए कितनी प्यारी दुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस दुआ के अंदर शायद ही कोई चीज़ रह गई हो जो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसके लिए हिफ्ज़ व अमान नहीं मांग रहे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी कि इतनी जामिया दुआ है, इसको ज़रूर याद कीजिए और सुबह और शाम के अज़कार में इसको ज़रूर पढ़िए। अल्लाह ताला हमारा इस दुआ का पढ़ना और कबूल करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।